بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم فستعلمون كيف نذير. لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا
على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت ووجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آج ہم لوگ سورہ ملک اس کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا پہلے رکوع ہم پڑھ چکے ہم لوگ، اور دوسرے رکوع، دو ہی رکوع ہے اس میں، دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض، اب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی، هو معنی وہی، وہ جس نے جعل تمہارے لیے زمین مسخر، زمین کو مسخر کیا، زمین کو کیا مسخر تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور پھر اسی کی طرف وہیں سے اٹھ کے جانا ہے۔ اب وہاں کافر اور جو منکر نے بتایا کہ جو
اسلام کے نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے جو کتاب نازل کیا قرآن اس کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، آخرت پہ نہیں مانتے، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بت کی پوجا کرتے تھے. تو یہ مکہ میں زیادہ وہی تک لوگ تھے، اور جو مسلمان تھے جو اسلام لا چکے تھے اس کی تعداد بھی کم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح سے مصالح ڈھائے جا رہے تھے. اور یہ سورج جب نازل ہوئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تم نے زمین نہیں بنایا ہے، آسمان نہیں بنایا ہے، تمہارا کچھ بھی بنایا ہوا نہیں ہے، اور تم جس کو معبود کو بناتے ہو، تم پوجتے ہو جس کو بت، اس نے بھی اس کو نہیں بنایا ہے. بنایا زمین کو کس نے ہے؟ تو اللہ نے. ٹھیک ہے، اللہ کو تو تم نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس پر تم چل رہے ہو، اس پر بہت سا کام کر رہے ہو. تو اس زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کو کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تمہارا بت نہ زمین بنا سکتا ہے، نہ آسمان بنا سکتا ہے، نہ اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں اس کو بنا سکتا ہے. تو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ تم اس کو نہیں مان رہے ہو، اور جو اس کی تبلیغ کر رہا ہے اللہ کی کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی نے یہ دنیا بنائی، اسی نے سب کچھ کیا، سب اسی کا ہے، اور پھر ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور حشر کا میدان ہوگا، آخرت. تو ایک تو دنیا ہے، اور جب موت ہو جاتی ہے کسی کی تو دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. قبر کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو آدمی اس میں سے سب زندہ ہو کے اٹھ کے بھاگے گا، کہاں؟ حشر کے میدان میں جمع ہوگا، اور یہ سب ختم ہو جائے گی، زمین آسمان سب اور اس میں ہو جائے گا. تو اس میں یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کو اور آخرت کو، تم تو دنیا کا سب کچھ بھوگ رہے ہو اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. سب کچھ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی ہے، یہی گھر بنایا، یہی رشتہ داری، یہی بیٹا باپ پلانا چلانا، یہ جتنے رشتہ داریاں ہیں سب کچھ ہے، سب دنیا کے لیے ہے، اور جو آخرت آنے والی ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور تم مانتے بھی نہیں ہو. تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض، زمین کو بنایا. اب اس میں کیسے زمین کو بنایا؟ اگر پتھریلی زمین بنا دیتا، پتھر جیسا بنا دیتا، یا لوہے جیسا سخت بنا دیتا، تب اس پر تو کھیتی بھی نہیں ہو سکتی تھی. پانی برستا، پانی بھی برسا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، اس کی حکمت ہے، اس سے برستی ہے، بارش ہوتی ہے. تو اللہ پانی بھی برساتا ہے، تو اسی پانی سے کھیتی بھی ہوتی ہے، اسی سے تم کو رزق بھی ملتا ہے. طرح طرح کے درخت ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، انواع اقسام کے، سب کچھ تم کر رہے ہو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو سب اللہ کر رہا ہے، اور تم مان رہے ہو اس بت کو جو کچھ نہیں کر رہا ہے. اللہ کو تم مان ہی نہیں رہے. اور ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، ہم مر گئے تو ختم ہو گئے، ہمارے باپ دادے جو مر گئے وہ مر اٹھ کے ختم ہو گئے، مٹی مل گئے، اس کو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. یہ عقیدہ ان کا تھا. لیکن اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی زندہ ہے، پیدا ہوا، وہ ایک دن مرے گا ضرور، اور اس کی جب موت ہو جائے گی تو برزخی زندگی شروع ہوگی، وہ پھر قیامت آئے گی، سب اپنے اپنے قبر سے زندہ ہو کے پھر جو ہے وہ سب حشر کے میدان میں وہاں حساب کتاب ہوگا کہ کون اچھے راستے پر چلا اس کو جنت ملے گی، کون غلط راستے پر چلا اس کا حساب ہوگا، اس کو جہنم ملے گا. تو یہ جو کافر ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا،
आखिरत का, क़यामत का, ये सब का। तो उसको कहते हैं कि ये बहुत ही अल्लाह ताला जो है इतना सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है तुमको, और तुम अल्लाह को मान रहे हो। अब कैसे जमीन बनाया है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जमीन को जानो कि अल्लाह ने कैसी जमीन बना दी। इसमें एक वर्ड आया है, वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, अर्द माने जमीन, ज़लूला, ज़लूला के माने होता है, ज़लूला के माने होता है मती, माने ऐसी जमीन बना दी जो नरम है, हमवार है, जिस पे तुम चलते हो, रास्ता भी बना हुआ है। तो ये ज़लूला कहते हैं, उस जानवर को कहा जाता है ज़लूल, जो सवारी पर चढ़ता है तो उसमें कोई बदमाशी न करे, ठीक से ले जाए। और ज़मीन को मुसख्खर करने का मतलब ये है, ज़रूर मालूम मुसख्खर भी, मैंने ऐसा ज़मीन बना दिया कि न तो पानी की तरह एकदम रकीक है, न रुई के जैसा नरम है, न कीचड़ की तरह दबने वाला है, दलदल भी नहीं है। अगर दलदल होता, कीचड़ रहता, सब होता तो आदमी चलता भी नहीं, घर भी नहीं बनता, खेती भी नहीं होती, बहुत कुछ नहीं होता। अगर जमीन ऐसी होती कि उस पर चलना ठहरना मुश्किल हो जाता, इसी तरह अगर जमीन को लोहे से बना देता, लोहे जैसा बना देता, तो उस पर तो खेती भी नहीं होती, मकान भी नहीं बनता, पानी के लिए खोदना की जरूरत होती तो खोदा भी नहीं जाता, ये सब भी होता। तो कुदरत का सोचना चाहिए कि अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है और अजीम है, उसने हमारे लिए ऐसी ज़मीन बनाया जो हर तरह से फिट है, उस पर हम चलते भी हैं, उस पर घर भी बनाते हैं, उस पर खेती भी करते हैं, उसमें तरह का बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह ने पहाड़ भी उसमें डाल दिया ताकि हिले नहीं, डोले नहीं, कुछ नहीं हो, एकदम मुस्तक़िल भी है। इसमें तरह की गहराई भी है, ऊंचाई भी है, इसमें नदी भी है, पानी का पहले इंतजाम है, ज़मीन खोद के भी पानी निकाला जा सकता है। अल्लाह ने तरह का इंतज़ाम कर दिया, तरह के दरख्त उस पर हो गए। ये सब ज़मीन कौन बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो अब उसमें ज़रूला का मतलब बहुत से लोगों ने वो कंधे से भी लिया है, आदमी के कंधे में जानवर का भी जो निकला हुआ रहता है, ज़मीन का जो निकला हुआ नीचे से ऊपर और फिर नीचे, उस तरह का जो होता है, लेकिन चलने में आसानी हो, उसमें ऐसा बनाया ज़मीन को। अब इस ज़मीन पर सब कुछ है, अब खेती भी कर रहे हैं, दरख्त भी लगा रहे हैं, कुएं भी हैं, नहर भी खोदी जा सके, सब होता है। अब ये कहता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसकी तफसीलात पर अगर ज़रा गौर कीजिएगा तो अकल जो है दंग रह जाएगी इस ज़मीन के बारे में। कैसे है? ये ज़मीन जो है मुअल्लक़ है और अपनी धूड़ी पर ये घूम रहा है, किसी चीज़ पर लगा हुआ नहीं है, बावजूद के ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ तकरीबन 155 किलोमीटर फी घंटा गोल गोल ऐसे घूम रहा है, और उधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है। हाँ, तो कहा कि अगर पड़ती है, इसमें कोई न इस्तराब है न इतराज नहीं है, ऐसा ज़रा सा भी झटका होता तो क्या होता, अब ज़मीन घूम रहती है और उसमें झटका हो जाए, दलदला हो जाए, कुछ हो जाए, तब तो आदमी चल ही नहीं सकता था, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने वो सब भी नहीं किया है, वो आदमी जो करेगा ऐसा बनाया है कि आदमी के चलने के लिए आसानी। और उसके बाद दिया है कुछ पर कोई आबादी मुमकिन नहीं होती है अगर सूरज के सामने आता और जाता है, तो जिससे क्या होगा, जब सूरज सामने आ जाएगा तो दिन हो जाएगा, और जब सूरज जिस जगह पर पड़ेगा वहाँ दिन होता जाएगा, और जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ रात हो जाती है। तो अगर वो एक जगह रहता तो एक तरफ हो जाता अंधेरा और एक तरफ हो जाता उजाला। तो उजाला है वहाँ तो आबादी होती, पैदा सब कुछ होता।
اور اتنی دھوپ ہو جاتی کہ سب کچھ جل بھی جاتا, اور اس طرف جو ہے جو اندھیرا ہے, اندھیرے کی طرف تک کچھ ہوتا ہی نہیں. اگر سورج کی روشنی نہیں ملے گی تو کوئی چیز ہوگا نہیں, پانی بھی نہیں, بہت سی چیز نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا خدا مہربان ہے, اللہ ہے. اور زمین کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت سے زمین کو بنایا, اور کتنا فائدے مند ہے زمین انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, سب کے لیے کتنا فائدے مند بنایا. اور اس سے بھی زیادہ رات دن پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہے اندھیرا اور نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارا ارتھ ہے یہاں ہے 500 میل تقریباً یا 750 کلومیٹر کی بلندی تک ہوا کا ایک زمین کے اوپر میں آسمان ہے, آسمان کے بیچ میں جو ہے 500 کی ہے وہ کیا ہے, وہاں ہوا بھرا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی ہے, ہوا بھرا ہوا ہے. اگر وہ غلاف نہیں ہوا کا رہتا تو بہت سا ٹوٹ ٹوٹ کے جو شہاب سب گرتا ہے, شہاب تو بمبارڈمنٹ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ایک کو نہیں بچتی. لیکن اللہ نے وہ بچاؤ کر کے بھی ہم کو آسمان کو بھی بچا دیا ہے اور دھرتی کو بھی بچا دیا ہے. اور ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے. ارے ہمارا پورا وجود جب اللہ کے اس کرشمے سے ہے جو زمین کو بنایا ہے, تو زمین کو سوچے تو کہ بھائی اگر ایسے بنا دیتے تو کیا ہوتا. انہوں نے ایسا بنایا ہموار کے ہم اس پر چلتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جو ٹریول کرتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ کہتا ہے ہوا گئے. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ هو الذی, اسی نے بنایا. اور یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو بنایا اس نے, تو غور بھی نہیں کرتے اس پر. ہر چیز کے لیے کہا گیا کہ تو غور تو کرو اللہ کی قدرت پہ. اللہ تو سامنے نہیں آیا, لیکن اللہ نے زمین بنا دیا, تو زمین تو سامنے میں ہے. زمین پر ہم چل رہے بھی ہیں, سو بھی رہے ہیں, سارا کاروبار کر رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, پیڑ لگا رہے ہیں, طرح طرح کا پھل کھا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, سب کچھ ہم زمینیں پر کر رہے ہیں. اس زمین کی حفاظت اللہ نے کس طرح سے کیا, اور کیسے یہاں دھوپ بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, وہ بھی ہے, گرمی ہے, سردی ہے, یہ ہے. اتنا سارا سب کچھ ہونے کے بعد انسان اللہ کو اگر نہیں مانے اور اس بت کو مانے, تب اس کے عقل پر پردہ ہوا ہے. اللہ ہدایت نہیں دیا کیا. تو وہ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے نہ سمجھ ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنا فائدے مند چیز زمین بنا دیا اور تم اس پر غور نہیں کرتے ہو, اور تم عبادت کر رہے ہو اس کی جو نہ زمین بنا سکتا ہے, نہ آسمان بنا سکتا ہے, نہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور نہ اتنا حساب کتاب سائنٹیفک نالج ہے اس کے پاس کہ جو یہ کر دے گا. فم شو, تاکہ تم چلو, زمین کو ویسا مسخر کر دیا تاکہ تم چلو, فی مناکبہا, اس کے راستوں میں. مناکب کو کہا گیا ہے راستہ بھی اور کندھا بھی, دونوں چیز کا اس طرح سے کہا گیا ہے. کندھوں پر چلو یا راستوں پر چلو, دونوں طرح سے مفسرین نے اس کو کیا ہے. اور وَكُولُوا مِن رِزْقِهِ, رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اب پیداوار کھیت میں نہیں ہوگی تو کیا کھائے گا؟ درخت میں سے پھل نہیں نکلے گا تو کیا کھائے گا انسان؟ تو وہ جو کچھ بھی مل رہا ہے تم کو, اللہ بارشیں نہیں برسائے گا تو نیچے پھل کیسے نکلے گا, پیداوار کیسے ہوگی؟ تو اللہ بارش برسا کے نیچے سے تمہارے لیے پھل نکالتا ہے, پیڑ نکالتا ہے, کھانے کی چیز نکالتا ہے, سب کچھ نکال رہا ہے. اور پھر تم یہی رہ جاؤ گے, سو نہیں ہے. وَإِلَيْهِ نُشُورٌ, تم کو مرو گے, تم کو جانا ہے قبر میں, اور پھر قیامت آئے گی.
تم کو جی اٹھنا ہے پھر دوبارہ، یہ نہیں کہ مرے رہ جاؤ، تم پھر دوبارہ زندہ ہو. جو پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اس کو پاور ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے تم کو قیامت کے دن آخرت کی جانا ہے، اور وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا. تم کو زمین پر نہیں اللہ چھوڑ دے گا، پیدا تو کر دیا لیکن سب کو وہاں جمع ہونا ہے قیامت میں. جتنا بھی انسان پیدا ہوا ہے پہلے اب یا جب تک ہوگا دنیا رہے گی، وہ سارے انسان اٹھ کے قبر سے جائیں گے. قبر کیا ہو، جلا دیا ہو، کہیں بھی رہا ہو، کچھ کسی حساب میں، لیکن سب کو وہاں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کون سا اچھا کام کیا ہے، کون برا کام کیا ہے، کس نے اس کو مانا، کس نے اس کے حکم کو نہیں مانا. یہ یہاں سے ہو گیا. آگے ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اللہ آگے فرما رہا ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، پیدا کر دیا، سب کام کر رہے ہو، اپنے موج مستی میں ہو، کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا ہے اللہ سے؟ تم ایک دم بے خوف ہو گئے. من فی السماء، اور اللہ کو بھول گئے. من فی السماء ان یخسف بکم، وہ آسمان والا جو ہے مانے اللہ رب، تمہارو اس کا خوف نہیں ہے کہ تم بھولے ہوئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اس کے جو احکام رسول دے رہے ہیں اس کو تم مان رہے ہو، قرآن جو دیا اس قرآن پر عمل کرنے کی تم کو توفیق ہی نہیں ہے، تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، تم رسول کو نہیں مانتے ہو، اور تم مستی کر رہے ہو، تم بے خوف ہو اس بت کے سہارے کہ وہی ہم کو سب کچھ کر دے گا، بچا دے گا. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے. کیا ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تم کو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اس سے ڈر نہیں لگتا جو آسمان میں ہے. تو آسمان میں کیا ہے؟ اللہ ہے. اب اس پر بہت بحث ہے، اس کو ہم بتائیں گے. وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. کیا اس بات سے تم ڈر گئے ہو؟ جب تم کوئی کام ہی اللہ کا نہیں کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہو، اور تم بت کو پوج رہے ہو، غیر اللہ کو پوج رہے ہو، اور پھر بھی بے خوف مستی میں ہو، تم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے؟ تم اس کو نہیں مانو گے، رسول کو نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، اسلام کو نہیں مانو گے، اور اس کے بعد بھی مستی سے تم کو بے خوف ہو گئے ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا وہ آسمان والے سے تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ ان یخسف بکم الارض، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زلزلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ آدمی چلا جائے گا، پانی کے تہ میں چلا جائے گا، مٹی کے تہ میں چلا جائے گا، الٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، سب تو بالا ہو جائے گا. یہ ایسا تم کو خوف نہیں ہوتا ہے؟ اللہ بچائے ہوا ہے، اسی لیے نہ ہے ہم. اور اللہ عذاب نازل کر دے، جیسے اور لوگوں میں ہوا ہے، اور پیغمبروں کے زمانے میں ہوا، جنہوں نے نہیں مانا اس پر عذاب نازل ہوئی. جیسے قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، قوم عاد ہے، نوح ہے، سب پر عذاب نازل ہوا ہے. تو کہا کہ أَأَمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ، زمین میں تم کو دھسا دے. اور کیا ہو؟ اور فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ جنبش زلزلہ، اور انہیں زلزلہ بھی آ جائے تو سب کچھ تحس نحس ہو جائے گا. تم اتنا غافل ہو گئے دنیا میں کہ آخرت کی فکر ہی بھول گئے کہ ہم کو وہاں جانا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، ایک دم بھولے ہوئے ہو. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم کیسے ہو گئے. اب اس میں اور دونوں کو ملا کے پڑھ گیا. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر.
کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے مانی اللہ کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ قوم لوط پر ہوئی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی، سب تباہ ختم، عذاب الہی نازل ہو گیا۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے، سو تم جلد جان لو گے میرا ڈرانا کیسا ہوا، کیسا مرا ہے، یہ تم جان لو گے۔ اور آگے ایک لائن ہے، اس کو بھی آگے بتا دیتے ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہا کہ بالتحقیق یقینی ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، جو کفار مکہ تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے یا اور بھی وعدہ تھے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، بتوں کی پوجا زمانے سے کری آ رہی تھی، یا اس سے بھی پہلے جو لوگ تھے، تو ان لوگوں پر جو ہے یاد کرو کہ کیسا ہوا میرا عذاب ان لوگوں پر۔ تو بہت سے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور جس پیغمبر کو جیسے قوم لوط ہے، بہت برائی پھیل گئی، بہت گناہ ہو گیا، اللہ کے حکم کے خلاف وہ لوگ کرنے لگے، تو ہونے لگا تو اللہ کا عذاب آ گیا، تو پتھر کی بارش ہو گئی۔ تو تم ویسے بے فکر کائے بیٹھے ہوئے ہو سب لوگ اللہ کو بھول کے، اور تم کو ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے کہ تم کوئی کام اللہ کے حکم کے مطابق چل نہیں رہے؟ تم نے قرآن پڑھ رہے ہو، دنیا چلی جائے گی اس کے لیے آئے ہیں سب لوگ کرنے، ساری محنت اس کے لیے دنیا کرنے، اور آخرت کے لیے کر نہیں رہو جہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ آخرت کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ تم کیسے۔ تو کہا کہ بھائی تم ان لوگ کے حال تو جان لو جو تم سے پہلے تھے، ان پر عذاب الہی نازل ہوا، تو جا کے دیکھ لو قوم لوط کی جہاں جگہ تھی، وہاں قوم عاد کا جہاں جگہ ہے، آج بھی نشانات پڑے ہوئے ہیں جو عذاب الہی نازل ہوئی۔ تو جن لوگوں نے غلط کام کیا، اللہ کے خلاف کام کیا، اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، رسول کی بات نہیں مانا یا ستایا، تو سب جگہ عذاب الہی نہیں ہوا۔ ایسا جو ہوا تو ایسا کئی تو ہے، فرعون پر بھی عذاب ہوا، تو پوری لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، کوئی کام نہیں دیا لشکر نے، کوئی مدد نہیں ہو سکی اس کو، سب کچھ ہونے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور یہ رہ گئے، پانی میں ڈبا دیا گیا، ختم ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کو پتھروں کی بارش ہوئی، سب ختم۔ ویسے نوح علیہ السلام میں اتنا بارش ہوئی، اتنا ہے، کشتی پر کچھ لوگ رکھے گئے، ان کو کہا گیا کہ فلانے جانور کو رکھ لیجیے، ایک جوڑا رکھ لیجیے سب، اور اسی سے نسل چلی ہے، باقی سب کو بنجا بیٹھ کر دیا، تہو بالا ہو گیا۔ اتنا آندھی آنکھوں میں عاد میں ایسی سرد آندھی چلی، طوفان چلا، ہوا تیز ہوا چلی، اسی میں لوگ ہیں بڑے بڑے بہادر جیالے تھے، بڑے شاندار مکان، یہ وہ سب آج بھی کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ جہاں عاد کی سرزمین وہاں پر جا کے دیکھیے، قوم عاد ہے، سمود ہے، سب پر کہا کہ تم اتنا بے فکر کیسے ہو گئے؟ جو ماننے والا ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور جو نہیں ماننے والا ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو تم دو کچھ کرنے رہے ہو، تم مکہ والوں، جو کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیسے بے فکر ہو گئے بیٹھا ہوا تم۔ تو اب اس میں ہے، اب آسمان والوں پر بات ہوئی کہ آخر اللہ ہے کہاں۔ نشور ہو گیا، اب یہ ہے کہ دنیا تو فانی ہے، سب کچھ جانا ہے، جی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے قہر جلال جو پورا ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی تم جو اس دیدیا دلیری کے ساتھ کفر شرک میں اڑے ہوئے، کفر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانے، رسول کو نہیں مانے، اور قرآن کو نہیں مانے، آخرت کو نہیں مانے، یہ سب ہوا کافر کا ہے۔ اور جو یہ اس کو اللہ کو بھی مان رہا ہے، قرآن کو بھی مان رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اب بدھ کو بھی
کہہ رہا ہے کہ یہ بت ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو بھی پوچھتا ہے تو اس کو مشرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اس کو. تو کافر بھی جہنم میں جائے گا، شرک بھی جہنم میں جائے گا، اور جو منافق ہے وہ بھی جہنم میں. کہہ رہا ہے کہ کیسے تم دیدہ دلری سے کفر و شرک پر جو ہے تو اڑے ہوئے ہو، اور رسول جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور بتا رہا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے کہ کیا نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رہا ہے کہ آپ تو کفار مکہ سے کہا رہا ہے کہ بے حیائی میں، فسق فجور میں غرق ہو، تمہیں کبھی تم زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہو، ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو اس سے قبل کہ تمہاری بربادی کے کم صادر ہو جائیں. معافات کر تمہیں کیفر کردار تو بچانا کوئی مشکل کام نہیں. اگر تیز جھکڑ چلنے لگے اور پتھراؤ اور سنگریزے اڑ اڑ کر تم پر برسنے لگے تو تمہارا ستیہ ناش ہونا کیا ہوگا؟ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. جتنی تمہاری اوقات ہے، لگے ہوئے مالک الملک بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کی شان والے کی نافرمانی کرنے میں. اللہ جو اتنی بڑی شان والا جس نے سب کچھ بنایا، اور حکم عدولیت کرتے ہو تم، بنے ان کے خلاف کرتے ہو. تم نے غور و فکر کر کے فکر کے سارے دیے کیوں بجھا دیے؟ کیوں غور نہیں کر رہے ہو؟ اور زمین کا ہچکولے کھانا اور تھر تھرانا، جہاں کہاں زلزلہ آیا ہو لوگوں کو معلوم ہے. پوچھو کہ زمین پہاڑ سب ہلنے لگتا ہے، جتنی چیز ہے. تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنا چاہیے. تو تم آسمان والے سے ڈرتے ہیں. فی السماء کے کلمات کیا ہے کہ آسمان والے. آسمان والے سے کیا مطلب ہے؟ آسمان والے فرشتے، آسمان والے اللہ. یہ آسمان والے اوپر والا جب بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور فرشتے تو ان کے سب کارندے ہیں جو حکم کریں گے وہ سب کرے گا، بندے ہیں. اگر پھر ان کلمات گزاری آتے متشابہات میں سے ہے، یعنی ان کے الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا. اس لیے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے مقیم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے. یہ سب حادث ہے، مانے ختم ہو جائے گا، آسمان بھی ختم ہو جائے گا. تو آسمان زمین نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے بھی تو اللہ تھا، لیکن اللہ کہاں رہتا تھا؟ اللہ کہاں نہیں رہتا ہے، وہ کوئی دیا ہوا. یہ جب یہ نہیں تھے تو وہ کہاں تھا اللہ؟ اللہ تعالیٰ مکان اور مکانیت سے منزہ ہے، وہ سب نہیں. وہ کسی ایک جگہ یا ایک سمت میں رہے گا، یہ نہیں ہے. اینما تولو فتح وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی. اب اس میں علماء کا دو قول ہوا کہ اللہ ہے کہاں پر. اللہ ہے تو کیسا ہے، کیا چیز ہے؟ تو پہلے اسلاف اس کو کہتے ہیں جو پہلے والے لوگ تھے، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا صحابہ تھے، صحابہ کے بعد جو ہے محدثین وغیرہ ہیں، اور تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اس کے بعد ہوتے گئے لوگ. تو ایک تو ان لوگوں نے کیا سوچا، پہلے والے لوگ، اس کے بعد والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا سوچا. تو یہ دو خیالات اس میں دیا گیا. اس میں کیا رہا ہے، ان کا ایسا محمل بیان کرتے ہیں جو آیات محکمات سے بھی واقف ہے. شان خداوندی کی بھی شان، لیکن اسلام اس کی تعویل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کو مانو، یہ متشابہات ہے، اس میں اپنا مطلب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے سبب اللہ ہی بہتر جانے، رسول اللہ ہی بہتر جانے. جو بات نہیں بتایا اللہ کے رسول نے تو اس کی کھود میں ہم کہاں پر نہیں کہ اللہ میں کہاں پر. لیکن الفاظ کے ظاہر کرنے لگے اس کے مفہوم اللہ تعالیٰ سے. متاخرین جو ہیں، جو بعد والے لوگ ہیں، منفی السماء کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ فرقے جنہیں احکام تکوینی کا ہے وہ آسمان میں منفی السماء سے مراد یہ فرشتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے آسمان والے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے، جبریل السلام کو حکم ہوتا ہے جا کے زمین کو پلٹ دو کر یہ کر دو. تو ایک تعبیر تو انہوں نے لیا قضاء و قدر احکام کے کرنے والے لوگ ہیں، مادی کا آسمانوں میں. لیکن سلف صالحین ایسی تعبیر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں منفی السماء کا معنی ہے جو آسمان میں ہے،
मनफी सवा का क्या माने है? जो आसमान है। और इससे मुराद भी अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वो आसमान में किस तरह है? जिस तरह मकील मकान या मजरूफ ज़रब कहा कि वो ये हम नहीं कह सकते, आसमान में है, लेकिन इस तरह है जिस तरह उसकी शान है, इस तरह है जिस तरह उसकी शान है। अहले तहकीक ने इस कौल को पसंद किया है, माने ये नहीं कहा है कि अल्लाह आसमान वाले का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात, लेकिन कैसे है, वहाँ किस हिसाब से है, अर्श पर उसकी कुर्सी है या वहीं पर रहता है कि हर जगह है, तो उसका इल्म हर जगह से सबका। अल्लाह ने इसी कौल को पसंद किया है। नहीं, ये भी एक सभी बात है, जब हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, उससे कोई सवाल करते हैं, तो हम लोग की निगाह ऊपर चली जाती है, ऊपर वाले। हर आदमी जो है अल्लाह से हाथ मांगता है तो ऊपर उठा के ऐसे दुआ मांगता है, हर आदमी करता है। वो समझता है कि अल्लाह ऊपरे है, ज़मीन की तरफ नहीं जाती। इसकी वजह है कि उसकी ज़ात बुलंदी और किब्रिया वाली, इसीलिए उसको हम नीचे नहीं खोजेंगे, हम खोजेंगे ऊपर में अल्लाह ताला। इसके जिक्र के वक्त आसमान की तरफ आंखों का उड़ जाना एक कुदरती अमर है, शायद इसीलिए मनफी समाए फरमाया गया है। असल बात अल्लाह और अल्लाह ताला का रसूल बेहतर जानता है कि अल्लाह, अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ था, दुनिया से उठ के वो ऊपर गए, 7वें आसमान पर गए, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा है, और उसके ऊपर में जो है वो अल्लाह ताला का अर्श है। अर्श पर जो है अब वो तजल्लियात है, देखा, उनसे बातें हुई, नमाज भी जो है 5 वक्त की जो है मिराज में ही नमाज में मिली, और कई बार जाना आना हुआ उस पर। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह कहाँ पर है, कैसा है, क्या है। अब ये है, कहा जाता है कि अल्लाह से जो जिस रुख करो हर जगह अल्लाह है। अल्लाह को कोई किसी में पकड़ में या इंसान थोड़ी है, वो कोई मकान की इस मकान में रहता हो अल्लाह, तो उसके लिए मकान हो तो उसके इंसान के लिए है, इसके लिए अल्लाह तो सब चीज़ का मालिक है। अब ज़मीनी आसमान जिसने बनाया, सब कुछ बनाया, वो उसको महदूद हम कैसे कर दें? वो लामकान है, लामकान। यही है। अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि एक शख्स हबशिन थी, वो लॉन्ड्री को लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और किया कि मुझ पर एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना वाजिब हो गया है, क्या मैं इस लॉन्ड्री को आज़ाद करके बड़ी जुम्मा हो सकता हूँ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लॉन्ड्री से पूछा, अल्लाह ताला कहाँ है? तो उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। हजूर ने फिर पूछा, मैं कौन हूँ? उसने पहले हजूर की तरफ और फिर आसमान की तरफ इशारा किया। इसका मतलब ये था कि आप अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। इस पर हजूर ने फरमाया, इसे आज़ाद कर दो, ये मुँह में है। अब ये तो कुरान बताता है कि आसमान पे, लेकिन कहाँ पर है, कैसे है, कोई मकान है कि नहीं है, ये कोई नहीं पूछ सकता। सिर्फ आसमान वाले का मतलब है अल्लाह ताला, और उसके फरिश्ते वगैरह सब भी लिया है। अब है अभी उसके बाद है दूसरी आयत है। एक तो ये हुआ अल्लाह कहाँ पर है, ये जगह मालूम हो गया। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला जो है सो अजाब नाजिल करता है। अब पहले जो लोग गुजर गए हैं उन पर तरह तरह के अजाब हुए हैं, जिससे इबरत लेने की जगह थी। जानते कि साहब लूत अलैहिस्सलाम पर क्या अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम पर क्या आया, और ये फिरौन पर क्या अजाब आया। ये जो है जो जिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम पर भी अजाब आया, तब पत्थर की वजह से कौम आद पर भी अजाब आया, जहाँ के तेज आंधी तूफान, ऐसा ठंडा, कई दसों ठंडी हवा बसती रही, सब मर गया, कोई आदमी बचा नहीं। बड़े बहादुर लोग थे सब। तो अल्लाह का अजाब आता है तो खत्म हो जाता है। तो कोई आदमी, यहाँ कहा जा रहा है कि तुम कैसे डर नहीं लग रहा है तुमको, कि तुम अल्लाह का भी काम नहीं कर रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी नहीं चल रहा है, और तुम यहाँ मस्त है, तुमको तो जाना है, तुम यहाँ परमानेंट नहीं है,
تم کو آخرت کی فکر بھی نہیں ہے کہ وہاں حساب کتاب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے. اور داہنے کندھے پر کرامن کاتبین ہے، بائیں پر بھی کرامن کاتبین ہے، ایک اچھائی لکھتے ہیں. کوئی اچھا کام کرو گے تو فٹ سے لکھ لیں گے، اور غلط کام کرو گے تو وہ بھی لکھ لیں گے، اور وہی نامہ اعمال تیار ہوگا. وہ تم کو دیا جائے گا، ذرہ ذرہ کا حساب مل جائے گا تم نے جو کچھ کیا ہوگا. تو جو اچھا کام کیا ہوگا اللہ کی رحمت سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور جو نہیں کیا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. یہ اس میں سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس کے بعد آگے ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکوہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسا لوگ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ کیا یہ لوگ جو ہے اپنے اوپر جو پرندہ اڑتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ وہ پرندہ جو ہے پر پھیلاتا ہے اور پھر پر کو سمیٹ لیتا ہے. پر جب اڑتا ہے تب اور پھر سمیٹ لیتا ہے، اس کو وہاں کون تھامے ہوا ہے؟ وہ زمین پر کہیں نہیں گر پڑتا ہے. تم پتھر پھینکو اوپر جائے گا، پھر چلتا آئے گا نیچے. تو یہ اب وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اتنا چڑیا، تم تو آدمی ہے اور وہ چڑیا پرندہ ہے، اور پرندہ چاروں طرف اڑ رہا ہے. تو اللہ ہی کی قدرت سے نہ اڑ رہا ہے کہ اس کو گرنے نہیں دیتا ہے. تو گر جائے گا تو چپ کو اڑ جائے گا سب کا. کہا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے فوقہم اپنے اوپر صافات پر پھیلاتے ویقبضن میں نے سکیت پھیلایا اور پھر سکر لیا. انہیں کون انہیں تھام رہا ہے اللہ کے سوا. تو اللہ جو اس کو اتنا یہ قدرت ہے، کیا تمہارے بت میں قدرت ہے؟ تم لوگ اللہ کے نہیں پوچھ کے اس کو تم اس کو پوچھ رہے ہو. یہ دیا جا رہا ہے اللہ کے سوا. بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا. اللہ کیا ہے؟ سب چیز کا نگہبان ہے. جتنے چیز بھی مخلوق پیدا کیا ہے سب چیز کا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. اور دنیا میں رہ کے دنیا مزرع الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے مطابق کام کرو. جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک جاؤ. شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، قرآن سنت کے مطابق. اور تم یہ سمجھ لو کہ چاہے جتنی عمر ہو جائے لیکن آخر موت ہے، تو تم کو جانا ہے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں تم اچھا عمل کرو گے تو وہی تم کو جنت میں لے جائے گا. اسی لیے تم اس کام کے لیے آئے ہو. دارالعمل کہا جاتا ہے اس کو، دنیا کو کہا جاتا ہے. کہا کہ اللہ ہی ہے. یہاں رحمان، وہ لوگ کہتے تھے کہ رحمان کون ہے؟ اللہ تو جانتا تھا، نام سنتا تھا. لکھا رحمان یہ خوبی ہے اللہ کی، رحم کرنے والا یعنی اللہ، وہ بھی اللہ. انہ بکل شیء بصیر، بے شک ہر شے کو دیکھنے والا، ہر شے پر نگہبان کون ہے؟ تو اللہ ہے. پھر سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. پھر پوچھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ارے تمہارے پاس کون سا لشکر ہے؟ امن، بھلا کون ہے وہ؟ امن ھذا، کون ہے وہ؟ الذی، جو، ہو جندن، وہ لشکر تمہارا جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا
نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو کہا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کون سا لشکر ہے؟ وہ بدھ کی پوجا کر رہے ہو، بس وہی مدد بچا دے گا۔ کہا کہ نہیں، کوئی نہیں بچائے گا، صرف بچائے گا اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت سے، ہر چیز سے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ تو دھوکے کی چٹی ہے، مانے یہ دنیا ہی کو سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہے، اب مر جائیں گے تو کب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان لوگوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ کافر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دھوکے میں ہے، یہ کافر۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بھلا کون ہے؟ ھذا الذی، وہ جو تمہیں رزق دے۔ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی ہے؟ پانی نہیں برسائے گا، کھیت میں پیداوار نہیں ہوگی، پیڑ سے پھل نہیں نکلے گا، آدمی کھائے گا کیا؟ مٹی کو، زمین کو کیا کھائے گا؟ کہا یہ اگر اللہ روزی کو روک لے، وہ جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے، کون ہے جو رزق تم کو دے گا، کھلائے گا؟ تو کھانا کھلانے والا، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب پوج رہے ہو تم غیر اللہ کو، بدھ کو پوج رہے ہو، تو یہ تم کہہ رہا ہے یا کوئی کون ہے تمہارا؟ بتاؤ نا، کہاں سے ہوگا؟ پانی برسا سکتا ہے بدھ؟ یہ اللہ برسائے گا۔ کھیت میں اپج کی صلاحیت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ دھوپ نکلے گا، پھل اس میں لکھے گا، پیڑ بڑا ہوگا، اس بن جائے گا، سب طریقہ ہے۔ کہا بلکہ وہ سرکشی، یہ تو سننے ہی والے نہیں ہیں، بھاگنے والے لوگ، اچھی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہلا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کہتا ہے افمن یمشی، کہا کہ کیا بس کیا جو چلتا ہے گرتا پڑتا اپنے منہ کے بل، ایک آدمی ہے جو پوچھ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کہا پوچھے، کیونکہ وہ آدمی جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے اور وہ بھی راستہ سیدھا نہیں چل رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت آہدہ، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا، یا وہ آدمی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے راستہ بتایا، اس راستے پر چلنے والا جو آدمی ہے وہ صحیح ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، وہ سیدھا راستے صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور یہ بات کہا گیا، اور پھر آگے کہا گیا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے نا، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کون پیدا کیا؟ اللہ، کوئی بدھ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ کہیے وہی ہے، مانے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ یہ سب کس نے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس میں 3 کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جو جسم ہے اس میں ادراک جو ہے، شعور جو ہے، اس میں 5 ہے، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔
खमसा और 5 हवा से खमसा, यानी सुनना, देखना, सूंघना, चखना और छूना। सूंघने के लिए नाक और चखने के लिए जुबान और छूने की कुव्वत सारे बदन में हक ताला ने रखी है। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख बनाई है। यहाँ हक ताला ने इन 5 में से 2 एक दिल का जिक्र किया, 3 का, यानी कान और आंख ये क्या करते हैं? सूंघते, चखने और छूने से बहुत कम चीजों का इल्म होता है इंसान को, और ज्यादा किससे होता है? तो सुनने से ज्यादा इल्म होता है, सुनने से कोई बात को। इसलिए अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान दिया। और उसके बाद है देखने, देख लेता है कोई चीज, आसमान है तो उसको इल्म होता है उसको, तो देखने से, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आंख दिया है। और इंसान को जितनी मालूमात बातें होती है, इनमें सुनी हुई चीज देखी हुई चीजों से बदरजा ज्यादा होती है। इसलिए ये जगह हवा से खमसा में से सिर्फ 2 किया गया। अब यहाँ अल्लाह ताला ने बताया तीसरी चीज कल्ब, कहा कि दिल, कल्ब दिया है तुमको। तो अल्लाह ताला ने कान भी दिया और आंख भी दिया। तो कान से हम लोग सुनते हैं बात, तो अच्छी बात भी सुन सकते हैं, बुरी बात भी सुन सकते हैं। तो अल्लाह का कुरान सुने हम लोग को चाहिए। और उसके बाद आंख है, देखना चाहिए, तो अच्छी चीजों को देखना चाहिए। और दिल है, दिल का है मरकज है, बुनियाद है। तीसरी चीज कल्ब को बताया है, वो असल बुनियाद है और मरकज इल्म वही है। दिल ही में जो ख्यालात आते हैं, बात आते हैं, ये है। लेकिन नई फिलोसफी जो है माइंड को कहता है, और इसमें कुरान ने जो है इल्म का मरकज माना है दिल को, कल्ब को माना है। कान से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई चीजों का इल्म भी कल्ब पर कुरान की बहुत सी आयत पर शाहिद है। कहा कि तुम कि आखिर सूरत में फिर एक जुमला इरशाद फरमाया कि जमीन पर बसने वालों और कुएं बनाने वालों, उसके पानी से पीने पिलाने वाले काम लो, परिवार को न भूलोगे। सब चीज़ें कोई तुम्हारी ज़ाती जागीर नहीं, सिर्फ अल्लाह का अतिया है। उसने पानी बरसाया, उसने पानी को बर्फ की शक्ल में पहाड़ पर जो है सो चोटी पर लाद देता है, और सर्रे खराब होने से महफूज होता है। फिर वो बर्फ पर गिरता है आहिस्ते आहिस्ते, तो ज़मीन के अंदर उतर जाता है, और बगैर किसी पाइपलाइन के पूरी ज़मीन में उसका ऐसा जाल फैला हुआ है, जब चाहो पानी खोद के तुम निकाल रहे हो। अल्लाह का इतना इंतज़ाम है तुम्हारे लिए, अब तुम अल्लाह को बोले। और अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि ये दुनिया रहने वाली नहीं है, आखिरत आवेगी, हिसाब किताब होगा, तो तुम आखिरत की तैयारी नहीं करते। ये हुक्म उसमें क्या हुआ, ये चीज समझाया है। कुल हुवल अफमन यमशी हो गया, कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। आप फरमा दें, जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया उसी की तरफ तुम उठाए जाओ। अल्लाह ताला कह रहा है अपने रसूल से, अपने हबीब से कि आप फरमा दीजिए सबको कि ये लोग जो यहाँ मौज कर रहा है, खा पी रहा है, सब कुछ है, सब मेरा दिया हुआ है, और ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तुमको मौत आएगी, तुम मर जाएगा, और फिर क़यामत आएगी, तुम जी उठेगा, और मेरे पास सब हाजिर होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कितना है, सब वहाँ हाजिर होगा, और सब अपना अपना अमाल नामा लिए बनेगा, और सब का हिसाब किताब होगा। तो अच्छा काम किया होगा, रसूल कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा होगा, उसको जन्नत मिलेगी। और जिस आदमी ने अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूल की बात नहीं मानी, कुरान की बात नहीं मानी, शरीयत पर नहीं चला, आखिरत का कोई फिक्र नहीं किया, दुनिया ही को सब कुछ समझा, तो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार नहीं। ये दोनों बात साफ साफ करके पैगम्बर बता गए, सारे मौलाना बताते रहते हैं, सब मुहद्दिस सब बताते रहते हैं, दर्स में यही बात पढ़ाई। अब कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम, कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून।
اے میرے نبی آپ فرما دیجئے نا، ارے اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا پورا، آپ پھر سب کو سمیٹ کے وہ الیہ تحشرون، اور سب کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ سب اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول تو کہا جا رہا ہے کہ ذرا لوگوں کو فرما دیجیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو کافر لوگ کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ کے رسول سے پوچھتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ اس کا تو نظریہ یہی تھا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ کہتے تھے نہیں پھر زندہ ہو کے جاؤ، کہیں گے ہمارے باپ دادا، کہیں گے ہاں وہ بھی، اس کے باپ دادا تھا وہ بھی، سب زندہ ہو کے جائے گا، اپنا حساب کتاب دے گا۔ اس کو یقین نہیں ہوتا تھا کافروں کو۔ تو یہ ان لوگ کہا کہ آخر قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، سچے میں سچا ہو تو۔ سب لوگ کہتا ہے صادق امین سب مانتا ہے، تو ہم کو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جواب دیجئے، قل انما العلم عند اللہ، کہا کہ آپ فرما دیجئے نا کہ اس کے سوا نہیں کہ علم قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ اور میں وہ انما، اور اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، بشیر النذیر، خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ڈرانے آیا ہوں نذیر، کیا کہ اگر تم برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میرا کام پہنچا دینا ہے، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، یہی میرا کام ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ، پھر جب اس سے، اور یہ کافر جب دیکھ لے گا کہ صاحب جہنم، وہاں تو سامنے دیکھے گا کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، منہ کے بل گھسیٹتا ہوا لے جائے گا، تو جانے رہے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، جانے والا جنہوں نے بھی کفر کیا ہوگا۔ اور کہا جائے گا کہ یہی ہے قیامت جو تم مانگتے تھے، یہ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، جو تم طلب کرتے تھے بار بار، یہی ہے قیامت۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں آپ ان کو فرما دیجئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ من معی، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہم کو ہلاک کر دے، اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے وہ بھی ہلاک کر دے، یا او رحمنا، اللہ رحم فرمائے ہم پر، تو کون پناہ دے گا؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، یہ دردناک عذاب جو کافروں کو ہونے والا ہے اس سے بچ کیسے جائیں گے؟ وہ ہوتا تھا کہ وہ کافر لوگ سب بد دعا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، اس کے لیے جادو ٹونا، یہ لوگ راستے پر کٹم بناتے تھے، جان پر حملہ کرتے تھے کہ صاحب یہ مر جائیں کیونکہ ہمارا یہ بت پرستی والا مذہب بچ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے یا ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی انتقال کر گئے یا اللہ ہم لوگ کو زندہ رکھی، تو دونوں بات میں تم جو یہ غلط کام کر رہے ہو اس سے تم بچ کیسے جاؤ گے؟ کون آدمی تم کو بچا دے گا؟ تم کو تو برباد ہونا چاہنا ہی ہے۔ عذاب علیم درناک۔ قل هو الرحمن آمنا، کہا کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے نا، وہی رحمان ہے، وہی اللہ ہے، جتنی بات بتائی گئی سب اللہ کا۔
وہی اللہ ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، تو تم جلد جان لوگے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ کون کھلی گمراہی میں ہے. سمجھا نا؟ ہم تو اللہ کو مان لیا اور اس پر ایمان لائے اور اسی سے مانگا، اسی پر بھروسہ کیا، مطلب سب کچھ اللہ ہی سے مانگا. ہمارا تو ایمان یہ ہے اور سارے مسلمانوں کا ایمان یہ ہے، اور بھروسہ بھی اسی پر ہے. زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، جنت بھی وہی دے گا، جہنم بھی وہی دے گا. سب چیز کا مالک وہی ہے. دنیا بھی اسی نے بنائی، موت بھی اسی نے بنایا ہے. چاہے برزخ میں زندگی گزر رہی ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے. اور وہی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے، فرما دیجیے. رسول اللہ فرما رہے ہیں قُلْ عَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. کہا کہ اگر یہ پانی ہے، یہ زمزم ہے یا کوئی بھی ہے پانی، چشمہ میں پانی ہے، اگر وہ زمین کی سطح میں چلا جائے بہت نیچے جہاں تک تمہارا ڈول نہیں پہنچ رہا ہے یا پانی نکل نہیں رہا ہے، تو کون ہے جو تم کو پانی لا کے دے گا ماتا سوائے اللہ کے کہ چشمہ کو ابلتا ہوا کرتے؟ کون ہے؟ کون لا کے دے گا؟ یہ مطلب ہے کہ سب کچھ کا دینے والا اللہ ہے. اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے. سارا شیء قدیر، قدرت والا ہے، جو چاہے کرے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. یہ ختم ہو گیا. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، درود شریف پڑھو اور دعا کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ ملک کی دوسری رکوع کی ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کیا. اے اللہ، اس میں جو خامیاں رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیجیے اور اسے قبول کر لیجیے. اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے مومن مومنات، جتنے یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو بھی سنیں گے، یوٹیوب میں سنیں گے، فیس بک میں دیکھیں گے، سنیں گے یا واٹس ایپ پر سنیں گے، سب کے اللہ نیک تمناؤں کو پورا کر دے، سب کے گناہوں کو بخش دے. کہ اللہ دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. اے اللہ عذاب نار سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کو بھی حسین بنا دے، بھلائی والا بنا دے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے. سب کچھ تیرے فضل و کرم پر ہے. رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے. اے اللہ تو جس کو چاہے گا دے گا. تیرا فضل ہے، قدرت ہے تمہیں، عدل بھی ہے. عدل کرے گا تو جتنا کرے گا اتنا ملے گا. تو انصاف پسند ہے. اے اللہ حرام روزی سے بچا، حلال روزی عطا کر. جھوٹ بولنے سے بچا، ہر طرح کے سیئات سے بچا. اے اللہ نماز کی پرسیز ہو گئی، نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ ویسی نماز کی اور نماز مکمل کرے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اے اللہ قرآن کی شفاعت کرنے والا ہے. قرآن کی تعلیم جن لوگوں نے بھی حاصل کی، اللہ توفیق دے کہ ہر جگہ سے قرآن کی آواز آئے اور گانے کی آواز سے آئے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے. اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تو تمہاری ہی ساری قدرت ہے. اے اللہ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، اپنے فضل و کرم سے بے حساب رزق دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تو ہی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت دیر ہو گئی.